السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سید شارق وقار سامعین، اس وقت جو کرونا کا لاک ڈاؤن چل رہا ہے، اس وقت ہم سب گھروں میں لاک ڈاؤن میں بیٹھے ہوئے ہیں، اور ہمارے پاس ایک بڑا وقت ہے جس میں ہم مختلف چیزوں پہ غور و فکر کر سکتے ہیں۔ جو لوگ ڈاکٹر حضرات اور جو ایڈمنسٹریٹو لوگ جو ہیں جو کرونا سے مقابلہ کر رہے ہیں، وہ یقیناً قابل ستائش ہیں، لیکن جو لوگ گھروں پہ بیٹھے ہوئے ہیں بڑے صبر و تحمل کے ساتھ، ان کو بھی بڑا وہ بھی بڑی تعریف کے قابل ہیں کہ وہ، کیونکہ ظاہر ہے جو لوگ کام کرنے والے ہوتے ہیں ان کے لیے گھر کے اندر مقید ہو کے بیٹھنا بڑا صبر آزما کام ہوتا ہے، لیکن لوگ ماشاءاللہ یہ اس کام میں بھی مختلف ایکٹیویٹیز کر رہے ہیں، معیشت کو بھی دیکھ رہے ہیں، اپنے اپنے شوق کے مطابق چیزیں پڑھ رہے ہیں۔ تو ایک سب سے اچھی جو میرے خیال ہے یہ بڑا اچھا وقت ہے اس وقت، ہم قرآن پاک کو جو ہماری زندگی کی سب سے اہم چیز ہے، اور ہم اپنی مصروف زندگی میں شاید ہم وقت نہیں دیتے اس کو، تو اس کو پڑھنا اور اس کو سمجھنے کی کوشش کرنا، یہ بڑا میرے خیال سے بڑا اس وقت بڑا مناسب وقت ہے ہمارے لیے۔ میں کوئی دینی عالم تو نہیں ہوں، لیکن گائے بگائے جو ہے اپنی زندگی میں تھوڑا بہت پڑھتا رہتا ہوں، اسے سمجھنے کی کوشش کرتا ہوں، اور جو مفتیان کرام ہیں ان سے بھی رہنمائی لیتا رہتا ہوں۔ تو ایک سورہ ہے جو پہلی وحی نازل ہوئی، اس کے بارے میں اکثر کچھ خیال آتا تھا، تو میں نے سوچا، اور میں نے اپنے مفتی صاحب سے جو مسجد کے تھے ان سے بھی رہنمائی لی، تو آج آپ کے سامنے ذرا میں اس کو پڑھتا ہوں، اور جو سمجھ میں آیا تھا اس کے حساب سے۔ سورہ علق ہے 96 96، 30ویں سپارے میں۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ پڑھ اپنے رب کے نام سے جس نے پیدا کیا انسان کو علق سے۔ پڑھ اور تیرا رب بڑا کریم ہے، جس نے علم سکھایا قلم سے، انسان کو وہ کچھ سکھایا جو وہ جانتا نہ تھا۔ ہرگز نہیں انسان سرکشی کرتا ہے اس بنا پر کہ وہ اپنے کو بے نیاز دیکھتا ہے، بے شک تیرے رب ہی کی طرف لوٹنا ہے۔ کیا تم نے دیکھا اس شخص کو جو منع کرتا ہے ایک بندے کو جب وہ نماز پڑھتا ہے؟ تمہارا کیا خیال ہے اگر وہ ہدایت پر ہو یا ڈر کی بات سکھاتا ہو؟ تمہارا کیا خیال ہے اگر اس نے جھٹلایا اور روگردانی کی؟ کیا اس نے نہیں جانا کہ اللہ دیکھ رہا ہے؟ ہرگز نہیں، اگر وہ باز نہ آیا تو ہم پیشانی کے بال پکڑ کر اس کو کھینچیں گے، اس پیشانی کو جو جھوٹی گناہ گار ہے۔ اب وہ بلا لے اپنے حامیوں کو، ہم بھی دوزخ کے فرشتوں کو بلائیں گے۔ ہرگز نہیں، اس کی بات نہ مان اور سجدہ کر اور قریب ہو جا۔ صدق اللہ العظیم۔ یہ مولانا وحید الدین صاحب خان صاحب کا قرآن مجید ہے، اس کا اردو ترجمہ ہے، بڑے سہل زبان میں انہوں نے اس کو لکھا ہے۔ اس کی جو پہلی جو سورت کی جو پہلی آیت پڑھ، اور اس کے بارے میں ہم سب کو پتہ ہے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم پہ غار حرا میں جب یہ وحی نازل ہوئی، تو ان کا جو روایتیں ہیں وہاں پہ بھی جو سعودی عرب وغیرہ میں یہ بیان کی جاتی ہیں، مجھے بھی غار حرا تک جانے کا موقع ملا، تو وہاں جو یہ بیان کرتے ہیں کہ جی پڑھ، جب تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا انا امیون، میں پڑھنا لکھنا نہیں جانتا، تو اس پہ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے انہیں گلے سے لگایا اور پھر ان کو کہا، 3 دفعہ یہ بات ان کو دہرائی۔ تو اس میں ایک بات یہ ہے کہ پڑھ اپنے رب کے نام سے، پیدا کیا انسان کو، اور پڑھ اور تیرا رب کریم ہے جس نے علم سکھایا قلم سے۔ اب بات یہ ہوتی ہے کہ جی علم کیا ہے؟ جس نے علم سکھایا قلم سے، یعنی کہ کوئی چیز اللہ پاک نے پہلے سے لکھ دی تھی، ٹھیک ہے، قلم سے لکھی ہوئی تھی۔ تو یہ خیال میرے ذہن میں آیا کہ جی اس وقت قرآن پاک کی جو جتنی بھی وہی سورہ اتری ہیں، یہ مکی سورہ ہے ویسے، تو جتنی بھی صحیح اور وہی نازل ہوئی ہیں وہ وہی کی صورت میں آئی ہیں، وہ لکھی ہوئی اس میں نہیں آئیں کبھی۔ اور صرف ایک تورات کے متعلق جو ہے کہ حضرت موسیٰ پہ جو تورات کے 10 کمانڈمنٹس اترے ہیں وہ تختیوں پہ لکھے ہوئے آئے تھے۔ تو باقی یہ ذرا سا غور و خوض کیا کہ بھئی اس کا کیا مطلب ہے کہ قلم سے لکھی ہوئی ہیں۔
تو مفتی صاحب سے اس کے بارے میں رہنمائی لیا، بڑی انہوں نے خوبصورت بات کی، اس کی تصحیح فرمائی، اور سارا میرے حساب سے وہ سارا مسئلہ ہی حل ہو جاتا ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ قرآن پاک لوح محفوظ میں اللہ کے قلم سے لکھ دیا گیا ہے، یعنی علم وہ ہے جو اللہ نے اپنے قلم سے لکھ دیا گیا ہے۔ تو اوپر تو لوح محفوظ میں وہ پہلے سے ہی لکھا ہوا ہے سب کچھ، اور اس کو پڑھنے کے لیے وہ علم جو ہے اللہ جو ہے وہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے تھرو اور اپنے بندوں کو دے رہا ہے کہ وہ پڑھ، اس کو پڑھ جو اللہ نے اپنے قلم سے لکھ دیا ہے۔ کیونکہ میں اکثر یہ سوچتا تھا کہ اس وقت دنیا اتنی زیادہ ایڈوانس ہے، ہم ایک گوگل پہ ایک کلک دبائیں اور ہمیں دنیا جہان کی معلومات آ جاتی، تو اس انفارمیشن میں اور علم میں یا نالج میں کیا فرق ہے؟ اس وقت جو ہے وہ انفارمیشن کا دور ہے، انفارمیشن بہت ہے، ہر چیز کے بارے میں آپ کو انفارمیشن ہے۔ علم کیا ہے؟ علم وہی ہے جو اوپر والے نے لکھ دیا۔ اب یہ ہے کہ ایک سوال ذہن میں آتا ہے کہ جی اس میں مختلف ایسے واقعات بھی ہیں جو اور ایسی وحی بھی ہیں جب حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم پہ دین اسلام پھیلانے میں جو آگے ان کو لوگوں کو اسلام کی طرف راغب کرنے میں جو مسائل آئے، طائف میں ان پہ بچوں نے پتھر مارے اور ان کو بہت زیادہ تکالیف پہنچائی گئیں، تو وہ ان کے حوالے سے بھی قرآن پاک میں جو ہے وہ وہی آئی ہے اور سورت ہیں، ان کی آیتیں آئی ہوئی ہیں۔ تو یہ بھی لکھی ہوئی تھیں کیا؟ تو یہ پہلے سے سب کچھ متعین تھا۔ تو یہاں یہ بھی بات بھی ہے کہ 23 سال کے اندر قرآن پاک جو ہے وہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم پہ نازل ہوا ہے، تو اس حساب سے جو ہے اللہ پاک ان کو ان واقعات کے حساب سے رہنمائی بھی فرماتا گیا اور اس کا راستہ بھی دیتا گیا کہ ان مسائل کا حل کیا ہے، ان کا راستہ بھی ان کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ملتا گیا۔ تو بات بڑی واضح ہے کہ جو اوپر والے نے اور انسان کو غور و فکر کرنے کے لیے بھی بہت ساری باتیں جو ہیں وہ قرآن پاک میں پہلے ہی اللہ نے لکھ دی ہیں، اور اب اس پہ سوچ بچار کرنا، اس پہ عمل کرنا تو ہم بندوں کا کام ہے۔ تو بڑی جو اس سورہ سے جو بات مجھے واضح سمجھ میں آتی ہے کہ علم وہی ہے جو اللہ نے اپنے قلم سے لکھ دیا ہے۔ باقی دنیا میں جو ہے اس وقت یقیناً جو ہے وہ انفارمیشن کا یعنی بہت وہ ماحول ہے گا، لیکن چیزیں وہ اللہ نے ہی پیدا کی ہوئی ہیں۔ ہر چیز جو کائنات کا ہر عمل جو ہے وہ اس کا علم اللہ کو ہی تھا اور اللہ ہی نے ہی اس کو بنایا ہوا تھا۔ ہم سب سے اس کو سمجھ کے ہم صرف ان چیزوں پہ غور و فکر کر کے سمجھ کے صرف اپنی معلومات میں، اپنی انفارمیشن میں اضافہ کر رہے ہیں۔ علم وہی ہے جو اس نے دیا ہے۔ جزاک اللہ خیرہ۔